حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر علیحدگی پیدا کرے اور خود ان دونوں کے درمیان بیٹھ جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4703۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر مت بیٹھو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4704۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے صحن میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4707۔ حضرت عبادہ بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھا ہوا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4708۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک آدمی چت لیٹے ہوئے اپنا ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پر رکھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4709۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص چت لیٹ کر اپنا ایک پاؤں دوسرے پر نہ رکھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4710۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی سوٹ پہنے ہوئے تکبر کے انداز میں چل رہا تھا اور اس کے نفس نے اسے غرور میں ڈال رکھا تھا، اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ روز قیامت تک اس میں اترتا چلا جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4711۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں پہلو تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4712۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تو سورج کے اچھی طرح طلوع ہو جانے تک آلتی پالتی مار کر چار زانو ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4715۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پڑاؤ ڈالتے تو آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹتے تھے، اور جب صبح سے تھوڑا سا پہلے پڑاؤ ڈالتے تو آپ اپنی کوہنی کھڑی کرتے اور ہتھیلی پر سر رکھ لیتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4716۔ حضرت یعیش بن طفقہ بن قیس غفاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، انہوں نے فرمایا، میں سینے کے درد کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ایک آدمی اپنے پاؤں سے مجھے ہلانے لگا اور اس نے کہا، اس طرح لیٹنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4719۔ حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت گھر کی چھت پر سو جائے اور اس چھت کے پردے نہ ہو، اور ایک روایت میں ہے اس پر پتھر نہ ہو، تو اس سے ذمہ اٹھ گیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4720۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں الگ الگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4724۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو، پھر وہ سایہ اس سے بلند ہو جائے اور اس شخص کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو جائے اور کچھ سائے میں، تو وہ وہاں سے اٹھ جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4725۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے مجھے چونکا مارا اور فرمایا، یہ تو جہنمیوں کا سے لیٹنا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4731۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بے شک اللہ چھینکنے کو پسند فرماتا ہے اور جمائی لینے کو ناپسند فرماتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو اسے سننے والے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسے یرحمک اللہ یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے کہے۔ رہی جمائی تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو وہ روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے مسکراتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کیونکہ تم میں سے کوئی ایک جمائی کے وقت آواز نکالتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4732۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چھینک مارے تو وہ الحمدللہ کہے اور اس کا مسلمان بھائی یا اس کا ساتھی اسے یرحمک اللہ کہے۔ جب وہ اسے یرحمک اللہ کہے تو یہ چھینک مارنے والا کہے اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4733۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک ماری تو آپ نے ان میں سے ایک کو چھینک کا جواب دیا جبکہ دوسرے کو نہ کہا، تو اس شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی جبکہ میرے لیے دعا نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اس نے الحمدللہ کہا جبکہ تم نے الحمدللہ نہیں کہا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4734۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کوئی چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو تم اسے دعا دو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم اس کے لیے دعا نہ کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4735۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جبکہ ایک آدمی نے آپ کے پاس چھینک ماری تو آپ نے اس کے لیے یرحمک اللہ، پھر اس نے دوسری مرتبہ چھینک ماری تو آپ نے فرمایا بندے کو زکام لگا ہوا ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ نے اسے تیسری مرتبہ چھینک آنے پر فرمایا کہ اسے زکام لگا ہوا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4736۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4737۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینک مارتے تو آپ اپنے ہاتھ یا اپنے کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے اور اس کے ساتھ وہ اپنی آواز پس کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4738۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید پر چھینک مارا کرتے تھے کہ آپ انہیں یرحمکم اللہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4740۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو چھینک مارنے کے جواب میں 3 بار دعائیہ جواب دو، اگر چھینکوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ زکام ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4743۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں چھینک ماری تو کہا اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ یہ سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، مگر اس طرح کہنا ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہم کہیں ہر حال پر اللہ کا شکر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4744۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلکھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے حلق کا کوا دیکھ سکوں، آپ تو صرف مسکرایا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4745۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجلس میں آنے سے منع نہیں کیا اور آپ جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکراتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4746۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ نماز پڑھتے تو وہاں سے طلوع آفتاب تک نہیں اٹھتے تھے، اور جب سورج طلوع ہو جاتا تو آپ کھڑے ہوتے اور اس دوران صحابہ کرام باتیں کرتے اور امور جاہلیت پر گفتگو کیا کرتے اور ہنستے تھے، جبکہ آپ فقط تبسم فرمایا کرتے تھے، اور ترمذی کی روایت میں ہے وہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 4747۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ کسی آدمی نے کہا ابو القاسم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا میں نے تو اسے بلایا تھا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت مت رکھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4750۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4752۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام، بچے یا غلام کا نام یسار یعنی آسانی، رباح، منافع، نجیح، کامیاب اور افلاح، فوز و فلاح مت رکھو، کیونکہ تم کہو گے کیا وہ یہاں ہے، وہ نہیں ہوگا تو کہنے والا کہے گا وہ نہیں ہے۔ اور انہی کی روایت میں ہے فرمایا اپنے غلام کا رباح، یسار، افلاح اور نافع نام نہ رکھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4753۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ وہ یعلا، برکہ، افلاح، یسار، نافع اور اس طرح کے نام رکھنے سے منع فرما دے۔ پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے بعد میں اس سے خاموشی اختیار فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور اس سے منع نہ فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4754۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ کے ہاں اس شخص کا نام سب سے زیادہ قبیح ہوگا جس کا نام شہنشاہ رکھا گیا ہو۔ اور مسلم کی روایت میں ہے فرمایا روز قیامت اللہ کے ہاں وہ شخص سب سے زیادہ ناراض کن اور خبیث نام والا ہوگا جس کا نام شہنشاہ رکھا گیا ہوگا، حالانکہ شہنشاہ تو صرف اللہ ہی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4755۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا اور آپ ناپسند کرتے تھے کہ یوں کہا جائے وہ برہ کے پاس سے چلے گئے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4757۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کو آسیہ کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4758۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، منذر بن ابی اسید جب پیدا ہوئے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ران پر رکھا اور فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام منذر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4759۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یوں نہ کہے میرے بندے یعنی میرے غلام، یا میری بندی یعنی میری لونڈی، تم سب اللہ کے بندے اور غلام ہو جبکہ تمہاری سب خواتین اللہ کی لونڈیاں ہیں، بلکہ تم یوں کہا کرو میرے لڑکے، میری لڑکی، اور غلام بھی یوں نہ کہے میرے رب بلکہ یوں کہے میرے آقا۔ ایک دوسری روایت میں ہے وہ یوں کہے میرے سید، میرے مولا۔ ایک دوسری روایت میں ہے غلام اپنے آقا سے میرے مولا نہ کہے کیونکہ تمہارا مولا اللہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4760۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انگور کو کرم نہ کہو کیونکہ کرم تو قلب مومن ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4761۔ اور مسلم ہی کی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کرم نہ کہو بلکہ تم عنب اور حبلہ یعنی انگور کہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4762۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انگور کا نام کرم رکھو، نہ زمانے کو برا کہو کیونکہ اللہ ہی تو زمانہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4763۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی زمانے کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ اللہ ہی تو زمانہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4764۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے میرا نفس یعنی جی خبیث ہو گیا، بلکہ یوں کہے میرا نفس بوجھل ہو گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4765۔ حضرت شریح بن حانی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں سنا کہ وہ میرے والد کو ابو الحکم کی کنیت سے پکارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا، بے شک اللہ ہی حکم ہے اور حکم کا اختیار اسے ہی حاصل ہے، تمہاری کنیت ابو الحکم کیوں رکھی گئی؟ اس نے کہا، جب میری قوم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا تو میرے پاس آتے اور میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں، تو وہ دونوں فریق میرے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کتنا اچھا ہے، تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا، شریح، مسلم اور عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے بڑا کون ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے کہا شریح۔ آپ نے فرمایا، تم ابو شریح ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4766۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے نام اور اپنی کنیت کو اس طرح اکٹھا کر کے محمد ابو القاسم نام رکھ لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4769۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میرے نام پر نام رکھو تو پھر میری کنیت پر کنیت مت رکھو۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرمایا، جس نے میرے نام پر نام رکھا تو وہ میری کنیت نہ رکھے، اور جس نے میری کنیت پر کنیت رکھی تو وہ میرے نام پر نام نہ رکھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4770۔ حضرت محمد بن حنفیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیں اگر آپ کے بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہو تو میں آپ کے نام پر اس کا نام اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4772۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا نام تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4774۔ حضرت بشیر بن میمون اپنے چچا اسامہ بن اختری سے روایت کرتے ہیں کہ اسرم نامی ایک آدمی ان لوگوں میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، اسرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم زرع ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4775۔ اور ابو داؤد نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس، عزیز، اطلع، شیطان، حکم، غراب، حباب اور شہاب نام بدل دیے تھے، اور انہوں نے کہا، میں نے اختصار کی خاطر ان کی اسناد بیان نہیں کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4776۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو عبداللہ سے یا ابو عبداللہ نے ابو مسعود سے کہا، تم نے لفظ زعموا، لوگوں کا خیال ہے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی کا ایسے انداز میں گفتگو کرنا برا ہے۔ اور انہوں نے کہا، ابو عبداللہ سے مراد حذیفہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4777۔ اور ایک منقطع روایت میں ہے، فرمایا، یوں نہ کہا کرو جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، بلکہ یوں کہا کرو جو اکیلا اللہ چاہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4779۔ حضرت عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت سعید بن مسیب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی کہ ان کے دادا حزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے دریافت فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حزم ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم سہل ہو۔ اس نے کہا، میں اپنے والد کے رکھے ہوئے نام کو تبدیل نہیں کروں گا۔ ابن مسیب نے فرمایا، اس کے بعد ہم میں حزونت یعنی سختی برقرار رہی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4781۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دو آدمی مشرق کی جانب سے آئے اور انہوں نے خطاب کیا۔ لوگوں نے ان کے بیان پر تعجب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بعض بیان جادو کی سی تاثیر رکھتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4783۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بعض شعر پر حکمت ہوتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4784۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلف سے کلام کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4785۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ درست بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید شاعر کی یہ بات ہے، سن لو اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4786۔ حضرت عمر بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں امیہ بن ابی سلط کا کوئی شعر یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، سناؤ۔ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا۔ آپ نے فرمایا، اور سناؤ۔ پھر میں نے آپ کو ایک اور شعر سنایا۔ آپ نے فرمایا، اور سناؤ، حتیٰ کہ میں نے آپ کو 100 شعر سنائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4787۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں شریک تھے کہ آپ کی انگلی سے خون نکلنے لگا، تو آپ نے فرمایا، ایک انگلی ہی تو ہو جو خون آلودہ ہوئی ہے، اور تجھے جو تکلیف پہنچی ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4788۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے محاصرے کے دن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مشرکوں کی ہجو بیان کرو، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے فرما رہے تھے، میری طرف سے جواب دو، اے اللہ جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4789۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قریش کی ہجو بیان کرو کیونکہ یہ ان پر تیر اندازی سے بھی زیادہ شدید ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4790۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے دفاع میں مشرکین کی ہجو کرتے رہتے ہو، اس وقت تک جبرائیل تمہاری مدد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حسان نے ان کی ہجو بیان کی اور مسلمانوں کو سکون پہنچایا اور خود بھی سکون پایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4791۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے روز مٹی اٹھا رہے تھے، حتیٰ کہ ان کا پیٹ غبار آلود ہو گیا۔ آپ اشعار کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، صدقہ دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ ہم پر سکینت نازل فرما، جب ہم ان دشمنان دین سے ملیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ، کیونکہ انہوں نے ہم پر زیادتی کی ہے۔ جب بھی انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کیا۔ آپ لفظ ہم نے انکار کیا پر آواز بلند فرماتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4792۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مہاجر و انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھود رہے تھے، مٹی اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تا حیات جہاد کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں فرما رہے تھے، اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4793۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شعر کی مذمت کے بارے میں حکم اتارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنی تلوار اور اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ہجو اس طرح ہے گویا تم ان پر تیر اندازی کر رہے ہو۔ استیاب لا بن عبد البر میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا،
اللہ کے رسول آپ شعر کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک مومن اپنی تلوار اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4795۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور کم گوئی ایمان کی شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور بیان یعنی مبالغہ آرائی نفاق کی 2 شاخیں ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4796۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا میں تم میں سے مجھے زیادہ پسند و محبوب اور روز قیامت میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سے زیادہ با اخلاق ہوگا، اور تم میں سے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں سے بد اخلاق، بہت باتیں کرنے والا، زبان دراز اور گلا پھاڑ کر باتیں کرنے والے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4797۔ حضرت امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ان کی روایت میں ہے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم باتونی اور منہ پھٹ شخص کے متعلق تو جانتے ہیں، لیکن المتفحقون سے مراد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4798۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ چرب زبان اور مبالغے سے کام لینے والے اس شخص سے دشمنی رکھتا ہے جو زبان کی کمائی کھاتا ہے جیسے کہ گائے زبان سے چارہ کھاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4800۔